دا مونیک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید، جہاں ہم آپ کی مالی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے پاس ایک بہت ہی دلچسپ پاکستانی کمپنی کی کہانی ہے۔ نام ہے سیکیور لاجسٹکس گروپ لمیٹڈ یا مختصراً SLGL۔ جی اب بظاہر تو یہ ایک لاجسٹکس اور سیکیورٹی کمپنی لگتی ہے۔ ٹرک، ویئر ہاؤس، سیکیورٹی گارڈز، مطلب یہی سب کچھ ذہن میں آتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب ہم نے ان کے پچھلے کچھ سالوں کے مالیاتی اعداد و شمار کو دیکھا تو ایک بالکل مختلف اور میں کہوں گی حیران کن تصویر سامنے آئی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ صرف ٹرکوں اور گارڈز کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی کمپنی کی کہانی ہے جو خاموشی سے خود کو بدل رہی ہے۔ اچھا۔ یہ اعداد و شمار صرف منافع یا نقصان کے ہندسے نہیں ہے، بلکہ یہ کمپنی کی سوچ، اس کی حکمت عملی اور مستقبل کے لیے اس کے ارادوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے اس کہانی کو سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے مضبوط بنیاد، پھر ایک بڑی تبدیلی اور آخر میں مستقبل کی چھلانگ۔ بہترین۔ تو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ تو 2013 میں یہ کمپنی ایشیا کیپٹل پارٹنرز کے نام سے شروع ہوئی تھی اور پھر 2016 میں اس کا نام بدلا۔ جی، اور 2021 میں یہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی بن گئی۔ اب آتے ہیں دلچسپ حصے کی طرف۔ 2023 میں کمپنی کی آمدنی میں 22.5% کا زبردست اضافہ ہوا۔ جی، اور یہ 2 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گئی۔ اس ترقی کا بڑا حصہ ان کے لاجسٹکس ڈویژن سے آیا۔ لیکن یہاں ایک بات اور بھی ہے، جہاں لاجسٹکس اور سیکیورٹی سے آمدنی بڑھی، وہیں ان کے ٹریکر ڈویژن کی آمدنی تھوڑی کم ہوئی۔ بالکل، یہ ایک طرح کا اشارہ تھا کہ کمپنی اپنی توجہ کہاں مرکوز کر رہی ہے۔ صحیح، لیکن ترقی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ اسی سال ان کے خرچے بھی تو بڑے ہوں گے۔ بہت زیادہ۔ سروسز کی لاگت 12% بڑھی۔ اور اس کی وجہ یقیناً ایندھن کی قیمتیں ہوں گی۔ جی، سب سے بڑی وجہ وہی تھی جو کہ ایک عام مسئلہ تھا۔ اور صرف یہی نہیں، انتظامی اخراجات میں 58% سے زیادہ کا اضافہ ہوا۔ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو مہنگائی کی وجہ سے تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اور دوسرا انہوں نے اپنے ملازمین کی تعداد بھی بڑھائی، 106 سے بڑھا کر 135 کر دی۔ اوہ اچھا۔ اور اس کے اوپر مالیاتی اخراجات بھی تقریباً 51% بڑھ گئے، کیونکہ شرح سود بہت زیادہ تھی اور انہوں نے قلیل مدتی قرضے بھی زیادہ لیے تھے۔ تو مطلب ہر طرف سے اخراجات کا دباؤ تھا۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود کیا وہ منافع میں رہے؟ یہی تو کمال ہے۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود 2023 میں ان کا خالص منافع 21% بڑھ کر 35 کروڑ روپے سے زیادہ ہو گیا۔ واہ، اگرچہ منافع کا مارجن پچھلے سال کے مقابلے تھوڑا کم ہوا ہے نا؟ جی، 17.44% سے کم ہو کر 17.25% رہ گیا، لیکن پھر بھی فی شیئر آمدنی 2.12 روپے رہی، جو کہ بہت مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2023 کی کہانی تھی۔ اب بات کرتے ہیں 2024 کی، اور یہاں چیزیں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ جی، 2024 ان کے لیے ایک بریک آؤٹ سال تھا۔ آمدنی میں ایک بار پھر 23% اضافہ ہوا اور یہ 2.5 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ اور اس سال بھی ترقی کا انجن لاجسٹکس اور سیکیورٹی سروسز ہی رہے، لیکن 2023 کی طرح ٹریکر ڈویژن کی آمدنی میں پھر کمی آئی۔ اور اس بار ڈسٹریبیوشن ڈویژن کی آمدنی بھی کم ہوئی۔ بالکل، تو یہ ایک واضح پیٹرن دکھا رہا ہے کہ کمپنی کن شعبوں کو ترجیح دے رہی ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات ان کا منافع ہے۔ 2024 میں SLGL کا خالص منافع 70% سے بھی زیادہ بڑھ کر 60 کروڑ روپے ہو گیا۔ جی، یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ مطلب اخراجات تو پچھلے سال ہی اتنے بڑھ گئے تھے، تو ایسا کیا ہوا کہ منافع میں اتنا بڑا اچھال آیا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اول، ان کے انتظامی اخراجات میں معمولی کمی آئی۔ اچھا۔ دوم، اور یہ بہت اہم ہے، ان کے مالیاتی اخراجات میں تقریباً 17% کمی آئی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے قرضے کم کیے۔ یہ ایک بہت ہی سمجھداری والا مالیاتی فیصلہ تھا۔ قرضے کم کیے؟ اس کا کیا اثر پڑا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا گیئرنگ ریشیو، جو قرضوں اور ایکویٹی کے تناسب کو ظاہر کرتا ہے، وہ 2023 میں 33% سے کم ہو کر
صرف 11% رہ گیا 2024 میں۔ بالکل، یہ مالیاتی استحکام کی ایک بہت مضبوط علامت ہے۔ تو آسان لفظوں میں کم قرضے اور بہتر اخراجات کا مطلب زیادہ منافع؟ جی ہاں، ان کا نیٹ پروفٹ مارجن 17% سے بڑھ کر تقریباً 24% ہو گیا اور فی شیئر آمدنی 2.43 روپے ہو گئی۔ زبردست۔ تو 2024 کے آخر تک ایس ایل جی ایل ایک مضبوط، منافع بخش اور کم قرضوں والی کمپنی کے طور پر کھڑی تھی۔ اب ہم آتے ہیں تازہ ترین اعداد و شمار پر 2025 کے پہلے 9 مہینے۔ جی، اور یہاں کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ یہاں آمدنی میں 24% کا اضافہ تو ہوا، لیکن یہ اضافہ ان کے روایتی کاروبار یعنی لاجسٹکس اور سیکیورٹی سے نہیں آیا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ در حقیقت ان شعبوں کی آمدنی میں تو کمی واقع ہوئی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ ماجرا یہ ہے کہ اس بار ترقی کا اصل محرک ان کی ایک بالکل نئی سروس تھی، ملکی اور بین الاقوامی کوریئر سروس۔ اوہو، تو انہوں نے ایک نیا کاروباری میدان اپنایا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک تبدیلی ہے۔ لیکن اس تبدیلی کی کوئی قیمت بھی تو ہوگی۔ نئے کاروبار میں تو شروع میں اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ بالکل، اسی وجہ سے ان کا گراس پروفٹ مارجن 46.66% سے کم ہو کر 37% رہ گیا۔ مطلب یہ کہ نئی سروس سے آمدنی تو ہو رہی تھی، لیکن اس پر منافع کی شرح پرانے کاروبار کے مقابلے میں کم تھی۔ جی بالکل، اور ایک اور بڑی تبدیلی، ان کے انتظامی اخراجات میں 132% کا اضافہ ہوا۔ 132%؟ جی، ایسا لگتا ہے کہ نئی کوریئر سروس شروع کرنے کے لیے انہیں اضافی وسائل اور افرادی قوت کی ضرورت پڑی۔ تو ایک طرف آمدنی بڑھ رہی ہے، لیکن دوسری طرف مارجن کم ہو رہا ہے اور اخراجات آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال لگ رہی ہے۔ انکم میں تقریباً 2000% کا اضافہ ہوا۔ 2000%؟ یہ تو کوئی مذاق لگ رہا ہے۔ یہ رقم کہاں سے آئی؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایس ایل جی ایل نے ٹریکس آن لائن پرائیویٹ لمیٹڈ نامی کمپنی کے 100% شیئرز خرید لیے۔ اچھا، تو یہ ایک ایکویزیشن تھی؟ جی، اور اسے اپنی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی بنا لیا۔ اس سودے سے حاصل ہونے والا کاغذی منافع اس غیر معمولی اضافے کا سبب بنا۔ تو ان تمام اتار چڑھاؤ کے باوجود 2025 کے پہلے 9 مہینوں میں ان کا خالص منافع 83% سے زیادہ بڑھ کر تقریباً 71 کروڑ روپے ہو گیا۔ جی، اور نیٹ پروفٹ مارجن 20% سے بڑھ کر 30% سے بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ حیران کن ہے۔ تو ان سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ واضح ہے کہ ایس ایل جی ایل ایک ایسی کمپنی ہے جو مسلسل خود کو تبدیل کر رہی ہے۔ بالکل، ٹریکس آن لائن کی خریداری لاجسٹکس کے کاروبار میں اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرنے کی ایک کڑی ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ حال ہی میں ان کی ایک اور ذیلی کمپنی لوجی سرو پرائیویٹ لمیٹڈ کو نان بینکنگ فائنانس کمپنی یعنی NBFC کا لائسنس ملا ہے۔ NBFC؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ فن ٹیک یعنی فائنینشیل ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی قدم رکھ رہے ہیں۔ فن ٹیک؟ ایک ٹرکنگ کمپنی اب فن ٹیک میں؟ یہ تو بہت بڑی چھلانگ ہے۔ یہی تو SSLGL کی کہانی کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ وہ لاجسٹکس اور سیکیورٹی کی ایک روایتی کمپنی سے ایک متنوع گروپ میں تبدیل ہو رہے ہیں، جو کوریئر سروسز اور اب مالیاتی ٹیکنالوجی میں بھی کام کرے گا۔ بالکل، ذرا سوچیں، وہ اپنے موجودہ نیٹ ورک کو استعمال کر کے ٹرک ڈرائیوروں کو قرضے دے سکتے ہیں، سپلائی چین فائنینسنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے سامعین کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے، SSLGL کی کہانی ایک مسلسل ارتقا کی کہانی ہے۔ جی، وہ ایک کامیاب کاروبار کو بھی تبدیل کرنے سے نہیں ڈرتے تاکہ مستقبل کے موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایک کمپنی جو ٹرکوں اور گارڈز کے انتظام میں ماہر ہے، وہ انتہائی مسابقتی فن ٹیک کی دنیا میں بھی اتنی ہی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ان کی ماضی کی کارکردگی بتاتی ہے کہ وہ اپنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ ان کی اب تک کی سب سے بڑی چھلانگ ہو سکتی ہے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک سیکھتے رہیں۔ Like and subscribe.
like and subscribe.